چلا گیا اور خوب کام کیا. لوگوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج کا جہاد کا ثواب تو فلاں آدمی لے گیا سارا کا سارا، اس لیے کہ سب کو خوب اس نے پچھاڑا اور گرایا اور قتل کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی کہ وہ آدمی جہنمی ہے، وہ آدمی جہنمی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ کروڑوں سال کے بعد بھی غلط نہیں ہو سکتی. جو بات آپ کی زبان سے نکلی چاہے بالکل ظاہر کے خلاف ہو، لیکن ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی. ایک قصہ میں سنا دوں. آپ ہجرت کے موقع پر چھپ کر نکلے، صدیق اکبر ساتھ میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھپ کر نکلے. چاروں طرف بے ایمانوں نے سوچا زندہ پکڑ میں آ جائے یا مار ڈالا جائے، بڑا بھاری انعام ملے گا. چاروں طرف بے ایمان پھر گئے کہ ان کو قتل کرو یا مارو. اس میں سراقہ ابن مالک ایک چودھری تھا دیہاتی، اس نے دیکھ لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی خوشی ہوئی کہ بڑا مال ملے گا. اس لیے کہ دنیا دار کو تو جتنا بھی مال ملے اس کے لیے کم ہوتا ہے. دنیا دار کبھی چین سے نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کے اندر لالچ ہوتا ہے، اور لالچ جو ہے وہ آدمی کو چین سے نہیں رہنے دیتا. اور دیندار جو ہوتا ہے اس کے اندر قناعت ہوتی ہے اور رضا بالقضا ہوتی ہے. اور دیندار کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جتنا میں دوسرے پر لگاؤں گا اتنا اللہ میرے کو دے گا. تو دیندار آدمی تو اس تلاش میں رہتا ہے کہ میں کس کے اوپر لگاؤں، وہ ایثار ہمدردی میں رہتا ہے. اور دنیا دار جو آدمی ہوتا ہے وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں دوسرے سے کتنا چھینوں، وہ لینے کی فکر میں رہتا ہے، جتنا بھی دوسرے سے میرے کو مل جائے، حلال کا ملے یا حرام کا ملے. تو دنیا دار آدمی ہوتا ہے لالچی اور حریص اور طمع والا، تو وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے مجھے زیادہ ملے، پریشان رہتا ہے. وہ جو لوگ چھیننے والے ہیں اور جو لوگ بانٹنے والے ہیں، بانٹنے والے جو ہوتے ہیں ان میں تو ہوتی ہے محبت، اور چھیننے والے جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے عداوت، کیونکہ چھیننے سے عداوت آتی ہے. تو جتنا بے دینی کا نظام پوری دنیا میں ہے وہ چھیننے کا نظام ہے. جھوٹ، سود، دھوکہ، غبن، خیانت، ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں یہ چھیننے کا نظام ہے پورے عالم کا، اہل باطل کا. اس کی بنا پر پورے عالم کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہر آدمی چاہتا پوری دنیا میرے کو ملے، لیکن مل نہیں سکتی کیونکہ چاہنے والے اور بہت سے ہیں. اس کے بالمقابل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کی ترتیب بتائی ہے اس ایمان والے کو، وہ یہ بتائی کہ تو بانٹنے والا بن، دوسروں میں تقسیم کرنے والا بن. صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، ہدیہ ہے، غریبوں پر لگا، اور یہاں تک کہ غیر مسلم اگر محتاج ہے تو اس کے اوپر بھی لگا، ماں باپ پر بھی لگا، اولاد کے اوپر بھی لگا، بھائی بہنوں کے اوپر لگا. خوب لگانا سکھایا اور یہ بتا دیا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلف، جتنا تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دے گا، اور بدل دینے کی اصل جگہ آخرت ہے. میرے محترم دوستو، یہ ایثار اور ہمدردی والے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی مال کم زیادہ ہوتا ہے، اور یہ چھینا جھپٹی والے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی مال کم زیادہ ہوتا ہے. لیکن چھینا جھپٹی والوں کے اندر مال کا کم زیادہ ہونا عداوت اور دشمنی کے ساتھ ہوگا، اور جو لوگ ایثار اور ہمدردی کے ساتھ رہتے ہیں اور خوب تقسیم کرتے ہیں ان کے پاس بھی مال کم زیادہ ہوتا ہے، لیکن محبتوں کے ساتھ. یہاں
پر محبت ہے اور وہاں پر عداوت ہے. اور میں ایک مثال بھی دے دوں آپ کو. 1 کلو حلوہ ہے, 1 کلو حلوہ, اس کے کھانے کے لیے 5 آدمی بیٹھے, ایثار اور ہمدردی والے. اب کوئی نہیں کھا رہا, دوسرا ہی کھاوے, سڑ جائے گا یہ. تو ایک نے لقمہ اٹھایا, دوسرے کے منہ میں ڈالا, تیسرے چوتھے پانچویں ایک ایک لقمہ ڈالا, پھر لقمے اٹھائے, 2 لقمے سب کو کھلائے. لیکن وہ 4 جو تھے یہ بھی ایثار اور ہمدردی والے تھے. ان کو بڑی غیرت آئی, خود نہیں کھاتا ہم کو کھلاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے لینا شروع کیا اور اس کو کھلانا شروع کیا. ایک ایک لقمہ اس کو بھی کھلا دیا, حلوہ ختم ہو گیا. اب ان کے آپس کی باتیں بڑی محبت کی. وہ چاروں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو ہم کو 2 کھلائے اور ہم نے تم کو 1 ہی کھلایا, تم کتنے اچھے آدمی ہو. تو یہ کھلانے والا کیا کہتا ہے, یہ کہتا بھائی میں نے تو تم کو 2 لقمے کھلائے لیکن تم سب نے مل کر میرے کو 4 کھلائے. تو دیکھیں محبت بھی بڑھ گئی اور کم زیادہ بھی ہو گیا. ایک کو 4 لقمے, دوسرے کو 2 لقمے, لیکن محبت کے ساتھ. ایثار ہمدردی میں یہ ہوگا. اور اس کے بالمقابل وہی 1 کلو حلوہ 5 آدمی کھانے کے لیے بیٹھے, لیکن وہ سارے کے سارے لالچو ہیں, حریص ہیں, چھینا جھپٹی والے. بیٹھے تھوڑی دیر کے اندر ہر ایک کا ذہن یہ کہ پورا حلوہ میں کھا جاؤں, لیکن نہیں کھا سکتا کیونکہ دوسرے بھی اسے خیال کے ہیں. تھوڑی دیر کے اندر حلوہ ختم ہوا. اب ان کی باتیں عداوت اور دشمنی کی ہوں گی. ایک کہے گا جتنی دیر میں میں نے 1 لقمہ کھایا اتنی دیر میں تو 3 لقمے کھا گیا, بڑا لالچی ہے تو. اس نے کہا کہ تیرا 1 لقمہ جو تھا یہ میرے 6 لقموں کے برابر تھا, اس لیے تجھے دیر لگی. 6 لقموں کے برابر تھا. تو دیکھیں کم زیادہ یہاں پر بھی ہوا, لالچ والوں میں بھی, اور کم زیادہ ایثار ہمدردی والوں میں بھی ہوا. لیکن وہاں محبت کے ساتھ ہوا اور یہاں عداوت کے ساتھ ہوا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, آدمی کے دل میں جب لالچ آتا ہے وہ چاہتا خوب لے لو. تو سراقہ ابن مالک اس نے سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں مار ڈالوں گا یا گرفتار کر لوں گا تو میرے کو بہت مال ملے گا, لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. اللہ کی غیبی مدد. سراقہ ابن مالک کا جو گھوڑا تھا وہ زمین میں دھسنے لگا. سراقہ ابن مالک گھبرایا, ارادہ ملتوی کر دیا, وہ پیر نکل گئے گھوڑے کے. اس کے بعد پھر اس نے سوچا کہ یہ تو یوں ہی ہو گیا آٹومیٹک. اس نے پھر ارادہ کیا حملہ کر دے گا, پھر پیر دھسے. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا, ارادہ چھوڑ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, کہا کہ میں یہاں سے آنے والوں کو روک دوں گا, یہ راستہ میں نے دیکھ لیا ہے, دوسری طرف متوجہ کر دوں گا, آپ امن و امان سے تشریف لے جائیے. اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک سے یوں کہا کہ اے سراقہ, کیا حال ہوگا تیرا اس دن جس دن کسرا کے سونے کے 2 کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. حالانکہ وہم و گمان نہیں, یہ موقع ایسا تھا کہ کسرا ایک بہت بڑے بلاک کا مالک اور اس کے 2 کنگن اس کی بڑی عزت اور شرافت سمجھی جاتی تھی. اور وہ دیہات کا رہنے والا ایک چودھری سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں. ظاہر کے اعتبار سے یہ بات انہونی دکھائی دیتی ہے, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی
وہ کبھی انہونی نہیں ہو سکتی، کروڑوں سال کے بعد بھی وہ غلط نہیں ہوگی۔ میرے محترم دوستو، یہ سراقہ ابن مالک بعد میں جا کے مسلمان بن گئے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، دور صدیقی پورا ہو گیا، دور فاروقی آیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرا فارس کی طرف بھیجا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعتوں کو بھیجا کرتے تھے تو ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے 3 کام ہوں گے۔ پہلا کام تو یہ ہوگا کہ تم انہیں جا کر کلمے کی دعوت دو، اس لیے کہ جو مجمع وہاں سے جاتا تھا کلمے کی دعوت دینے کے لیے، اس مجمع کے اندر 5 باتیں ہوتی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کے اندر پیدا کر دی تھی، اور یہ 5 باتیں ایسی تھیں کہ جس کی طرف انسانوں کے دل کھنچا کرتے تھے۔ ان میں یہ ایک بات ایمانیات کی لائی، ایمان کی بڑی طاقت ان لوگوں کے اندر، اللہ کی بہت بڑی عظمت ان لوگوں کے اندر، اور آخرت کا بڑا فکر ان لوگوں کے اندر، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیابی کا یقین ان کے دلوں کے اندر اترا ہوا تھا۔ تو ایک تو ایمانیات کی لائن ان کی بڑی مضبوط، اور دوسرے عبادات کی لائن بڑی طاقت والی۔ زکات ان کی حج، یہ عبادات ان کی بڑی طاقت والی۔ اور تیسری بات ان لوگوں کے اندر جو تھی وہ ان کی معاشرت، یعنی ان کا رہن سہن، ان کا رہن سہن بڑا پاکیزہ، دلوں کا کھینچنے والا، نبوی طریقے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے معاشرت کو سیکھا۔ اور چوتھی بات معاملات اور لین دین اور کاروباری زندگی ان کی بالکل پاک اور صاف تھی۔ اور 5ویں بات اخلاقی معیار ان کا بڑا اونچا تھا، یہاں تک کہ یہ اخلاق برتتے تھے مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی، ان کے اخلاق بڑے اونچے تھے۔ اور پوری انسانیت کے قلوب کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے بہت بڑا طریقہ ان کو مانوس کرنا اخلاق کے ذریعے۔ یہ صلح حدیبیہ کے واقعے نے ہم کو بتایا، 13 سال تک برابر لڑتے رہے اور پریشان کرتے رہے۔ پھر مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی تو بدر، احد اور خندق میں آ کر یہ بغیر ایمان والے خوب لڑے اور خوب تنگ کیا اور پریشان کیا، لیکن خندق کے اندر اللہ پاک نے ان بے ایمانوں کی ایسی کمر پھوڑی، ایسی کمر ان کی ٹوٹی کہ پھر یہ ہمت نہیں کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، میرے ساتھی بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے خواب سنایا، نبی کا خواب جو ہوتا وہی ہوتا ہے، بالکل پکا۔ پھر آپ نے عمرے کا ارادہ کیا، 1500 کا مجمع آپ کے ساتھ عمرے کو چلا۔ انہوں نے ایسی کہی کہ جس میں حضرت عمر کو بڑا غم ہوا، سارے صحابہ کو بڑا غم ہوا، لیکن ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو بات کہیں گے ہمارا جی چاہے گا تو بھی مانیں گے اور جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی بات کو ظاہر کے خلاف مانا، بدر میں اللہ کی غیبی مدد آئی۔ احد کے اندر 38 آدمیوں سے عمل چھوٹا تو تکلیف سارے مجمع کو آ گئی،
اجتماعی جو عمل ہوتے ہیں اس کے اندر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے آدمی اگر اس عمل کو چھوڑ دے تو اس پر جو تکلیف